جو اصل مرد ہے نا، جو واقعی مرد ہے، وہ کبھی بھی ایک بیوی پر اکتفا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے نا، شادیاں کرو دو سے تین سے اور چار عورتوں سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، حکم ہے۔ شادی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، کہیں بھی اجازت نہیں دی۔ کہتا ہوں کہ جو بندہ ایک شادی پر اکتفا کرتا ہے نا، جو مرد، وہ مرد ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ جو اصلی مرد ہوگا نا، اور جو نسلی مرد ہوگا، وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا۔ جو مرد ایک بیوی رکھنے والا ہے، جس کی ایک بیوی ہے، وہ کبھی وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ضرور اس کی جو ہے نا، وہ توجہ، اس کی اٹریکشن، وہ ضرور رجحان اس کا دوسری عورتوں کی طرف جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ جو عورتیں، جو خواتین اپنے شوہروں کو دوسری سے تیسری چوتھی شادی سے منع کرتی ہیں، وہ ہرگز نہ کریں۔ ہاں، ان کی خود کروائیں آپ، اور ایسی عورتوں سے کروائیں جو مستحق ہیں، جن کے رشتوں میں مسائل ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، اور جو بیوہ ہو جاتی ہیں کم عمری میں، جن کو شادی کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک موومنٹ بھی چلانے جا رہا ہوں کہ شادیوں کو، نکاح کو عام کرنا ہے، اور حرام کام کو، زنا کو، اور اس طرح کے جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ ایک بیان آیا ہے، اسٹیٹمنٹ آئی ہے فرح اقرار، جو اقرار الحسن کی 3rd وائف ہیں، ان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کبھی بھی جو ایک مرد ہے نا، جس کی ایک بیوی ہے، وہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ ایک بیوی رکھنے والا مرد کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ میں اس پر ایگری کرتا ہوں 100%، یہ ایسا ہی ہے۔ جو اصل مرد ہے نا، جو واقعی مرد ہے، وہ کبھی بھی ایک بیوی پر اکتفا نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ایک عورت سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، اور یہ مرد کی فطرت میں ہی شامل ہے کہ وہ کبھی بھی ایک بیوی سے، ایک عورت سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، اور اس میں کیا رواج ہے، اور کس طرح جو ہے نا دوسری شادی کو، تیسری کو، تیسری چوتھی تو دور کی بات ہے، دوسری شادی کا نام لیتے ہی جو ہے نا، وہ مرد کو جو ہے نا، وہ حوثی اور پتہ کیا کیا القابات اور کیا کیا جو ہے نا، وہ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں لوگ، اور اس کو برا سمجھتے ہیں، اور گھر والے تک بھی اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور رشتہ داری میں وہ بندہ کہیں آنے جانے جوگا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے، مطلب کہ شادیاں کرو دو سے تین سے اور چار عورتوں سے۔ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دو سے تین سے چار عورتوں سے شادیاں کرو، اور یہ اس طرح ہے کہ جس طرح جتنی آپ کی استطاعت ہو، جتنے کہ آپ حقوق پورے کر سکتے ہیں، ہر طرح سے فائنینشلی اور فزیکلی جو بھی ہے، آپ ان کو مطلب کہ ایک سیٹسفائی کر سکتے ہیں، کہ وہ آپ اتنی عورتوں سے شادی کریں، اور اپنی پسند کی عورتوں سے شادیاں کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے کچھ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جی اس طرح یہ چیزیں پوری ہوں، یہ ڈیمانڈس ہوں، پھر ہم شادیاں کریں گے، یہ وغیرہ، تو وہ تو پھر اپنی ہیں، اپنی بنائی ہوئی ہیں، ہماری جتنی بھی ہم بڑھا لیتے ہیں ان کو زیادہ ہوتی جائیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ اب 4 شادیوں کا حکم ہے اسلام میں۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں، اسلام میں اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے نا، 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، اجازت نہیں دی۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے مفتی، میں یہ کہتا ہوں کہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، حکم ہے۔ شادی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، کہیں بھی اجازت نہیں دی۔ اجازت، قرآن تو ایک حکم ہے، قرآن ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے سے منع کیا ہے، اور کسی کام کو، ایک کام کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ قرآن تو ٹوٹلی جو ہے وہ خود ایک حکم ہے، اس میں کسی چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، اب جو رولز ہیں، جو حکم ہے، وہ ہر کسی پر اپنے حساب سے، اس کے حساب سے جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہے۔ کوئی حکم کسی پر کبھی اپلائی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اب جس طرح نماز کا تو ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز ادا کرے، اب روزہ بھی ہر کسی مسلمان پر فرض ہے، لیکن روزہ کسی صورت میں جو ہے نا کسی مسلمان کے لیے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب اس طرح زکوٰۃ ہے، وہ ہر مسلمان پر جو ہے، حکم تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن ہر مسلمان پر وہ ہر وقت میں جو ہے اپلائی نہیں ہوتا، جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اسی پر اپلائی ہوتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے نا حج کا حکم ہے، حج بھی جو ہے نا وہ ہر مسلمان کے لیے فرض اس صورت میں ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، وہ حج کرنے کی جو ہے استطاعت رکھتا ہو، وہ اس کے پاس اتنے وسائل ہوں تو اس پر لازم ہے، فرض ہے۔
اب اسی طرح جو ہے 4 شادیوں کا بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے شادیاں کرو 2 سے 3 سے 4 عورتوں سے اور اپنی پسند کی عورتوں سے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک شادی بھی افورڈ کر سکے، اس کے پاس گھر نہیں ہے اپنا، اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے، اس کی انکم کم ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنا جو اس کا وہ ہے نا اسٹیٹس ہے وہ ڈاؤن کرے، اپنے سے کم عمر کم عمر تو میں نے کہہ دیا غلطی سے، لیکن اپنے سے کم اسٹیٹس والی لڑکی سے شادی کرے، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مرد کی جو حاکمیت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکمیت دی ہے کہ مرد کا جو حاکمیت برقرار رہے، وہ بھی تب ہی برقرار رہتی ہے کہ وہ اپنے سے کم اسٹیٹس والی لڑکی سے عورت سے شادی کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے سے زیادہ منصب والی اور زیادہ نسب والی عورت سے شادی کرے گا تو ظاہر ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا ایک غالب اور حاکم کی صورت میں جو ہے نا وہ پوزیشن میں اس رشتے میں قائم نہیں رہ سکے گا، جو کہ خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں نے ایک پوائنٹ یہ آپ کو کلیئر کیا کہ قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی، حکم دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اور اگر جو ہے ایک مرد صاحب حیثیت ہونے کے باوجود شادیاں نہیں کرتا، ایک شادی تو دیکھیں نا وہ تصور ہی نہیں ہے، ایک شادی تو میں کہتا ہوں کہ جو بندہ ایک شادی پر اکتفا کرتا ہے نا، جو مرد، وہ مرد ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ جو اصلی مرد ہوگا نا اور جو نسلی مرد ہوگا وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا۔ اب میں نے اصلی اور نسلی کا میں کیوں کہا ہے، اصلی سے مراد ہے جو واقعی مرد ہے فزیکلی کہہ لو، اور نسلی سے مراد وہ بندہ ہے نسلی جو حرام کام سے اجتناب کرتا ہے، جو حرام کام کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو وہ ضرور جو ہے نا وہ شادی کرے گا اور زیادہ شادیاں کرے گا اور شادیوں کی طرف جائے گا، حلال کی طرف جائے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ چیزوں کو سمجھیں، یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے فرا اقرار نے، اور یہ کیوں دی ہے، وہ تھرڈ وائف ہے ایک بندے کی، اس نے اپنے تجربے سے اور اپنی سمجھداری سے بہت 100% صحیح بات کی ہے کہ جو مرد ایک بیوی رکھنے والا ہے، جس کی ایک بیوی ہے، وہ کبھی وفادار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ضرور اس کی جو ہے نا وہ توجہ، اس کی اٹریکشن، وہ ضرور رجحان اس کا دوسری عورتوں کی طرف جائے گا۔ اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کسی غیر عورت سے وہ فزیکل ہو جائے گا اس طرح کا تو ہی وہ غیر وفادار ہے، مطلب کہ وہ وفادار نہیں رہا۔ بات یہ ہے کہ اگر اس کی طرف اس کی اٹریکشن کسی اور عورت کی طرف جاتی ہے اپنی بیوی کے علاوہ، تو بھی وہ وفادار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی، اس کی اٹریکشن صرف اپنی بیوی کی حد تک ہونی چاہیے، اس کی بیوی ہی اس کے لیے حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ اگر ایک مرد جو ہے نا وہ بے راہ روی تو بہت زیادہ آگے کا ورڈ ہو جاتا ہے، بد نظری کا بھی شکار ہو رہا ہے نا، وہ اس کو جو ہے نا اگر کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے تو وہ جو ہے اگر وہ اس قابل ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو وہ اس سے شادی کر لے اور حلال طریقے سے اپنا ریلیشن شپ بنائے اور اس چیز کو جو ہے نا وہ حلال طریقے سے کرے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حرام کاموں کا اتنا زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ ان کو برا نہیں سمجھا جا رہا، اور ان کو جو ہے نا زندگی کا حصہ بنا لیا ہے نوجوان نسل نے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو ہے اس قدر جو ہے ہمارے معاشرے میں ناسور بن چکا ہے کہ لوگ اس کو برا تو سمجھ ہی نہیں رہے، کہ آپس میں دوستوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ثواب کا اور بہت بڑی اچیومنٹ والا کام ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ایسی رسومات ہیں اور ایسی جو کلچر جو ہے رواج پا چکا ہے جو کہ غلط ہے اور آئین اسلام کے بھی اگینسٹ ہے، شریعت کی روح سے بھی جو ہے غلط ہے، اس کو ہم اس کی جو ہے نا اس کی تکذیب کریں، اس کو مطلب کہ ہم اس کو جو ہے نا کم کریں، اور جو حلال کام ہے اس کو پروموٹ کریں، اس کی ایڈمائر کریں۔ اگر کوئی دوسری تیسری شادی کرتا ہے، میں نے ہمیشہ ایڈمائر کیا ہے، میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے، اگر میں نے سنا ہے کہ کسی نے دوسری شادی کر لی، میں نے کہا میں نے اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، چاہے وہ میرے ریلیٹیوز میں کسی نے بھی کیا ہے، کبھی بھی میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ غلط کیا ہے، ہاں کیا ہے تو اچھا کیا ہے، غلط تو نہیں کیا۔ حرام کام اگر کوئی کر لے تو اس کو ہم برا نہیں کہتے، وہ اس قدر جو ہے نا مطلب کہ حرام کام عام ہو چکا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کوئی برائی رہ گئی ہے۔ تو یہ بہت ہمت والا کام ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ
ایک رسپانسبل انسان ہی کر سکتا ہے، جو رسپانسبل بندہ ہے وہی کر سکتا ہے اور وہی کرنے کی سوچتا ہے۔ جو آزاد خیال اور بے راہ روی کا شکار انسان ہوگا نا، وہ تو ایک شادی کر کے بھی کہے گا کہ یار میں کس رفڑ میں پڑ گیا، میں نے کیا کر لیا اور میں جو ہے کس عذاب میں پڑ گیا ہوں۔ تو انجوائمنٹ تو اصل اگر کہیں تو وہ تو دیکھیں نا، تبھی ہے نا کہ جب آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہوگے، آپ کی کوئی بھی ایک بھی بیوی نہیں ہوگی، آپ جب مرضی جہاں مرضی جاؤ گے، جو مرضی کرو گے، آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہو۔ تو اگر آپ شادیاں کر لیتے ہو، ایک سے دو سے تین چار کر لیتے ہو، پھر تو آپ انہی میں پھنس جاؤ گے، ان کی ہی جو ضروریات ہیں اور ان کا ہی جو لوازمات ہیں وہی پورے کرتے ہوئے آپ کی زندگی بسر ہو جائے گی ساری۔ لیکن پھر بھی جو اصلی اور نسلی بندہ ہوگا نا، وہ یا تو دیکھیں اگر ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہوئے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر کے رکھے گا اس طریقے سے۔ اگر وہ کر سکتا ہوا تو لازمی کرے گا اور اپنی زندگی کو حرام سے بچائے گا اور حلال میں گزارے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ جو عورتیں، جو خواتین اپنے شوہروں کو دوسری سے تیسری چوتھی شادی سے منع کرتی ہیں، وہ ہرگز نہ کریں۔ ہاں ان کی خود کروائیں آپ، اور ایسی عورتوں سے کروائیں جو مستحق ہیں، جن کے رشتوں میں مسائل ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں اور جو بیوہ ہو جاتی ہیں کم عمری میں، جن کو شادی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہاں معاشرے میں تو ایک شادی جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ شادیوں کو مشکل ہی اس طرح کر دیا ہے کہ ان کا اتنی زیادہ فضول رسومات کی وجہ سے کہ ایک شادی کرنا جو ہے نا وہ بھی محال ہے، اور وہ کر کے بھی بندہ جو ہے نا سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی اچیومنٹ کر لی ہے۔ حالانکہ شادیوں کو آسان کرنا چاہیے، جتنی آسان شادی ہوگی، جتنا آسان نکاح ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پسند ہے۔ تو میں یہ ایک موومنٹ بھی چلانے جا رہا ہوں کہ شادیوں کو، نکاح کو عام کرنا ہے، اور حرام کام کو، زنا کو اور اس طرح کے جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کی جو ہے نا اس کو کم کرنا ہے، مطلب کہ معاشرے میں، اور نکاح کو عام کرنا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اگر اچھی لگی ہے تو، اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نئے ہیں تو۔ انشاءاللہ مزید ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔